الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وافت الابدان و صفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا یا صاحب الجمال و یا سید البصر یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدِ الْبَصَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم ہے یہاں قتل حسین میں حیات جاویدہ ہے یہاں قتل حسین میں حیات جاویدہ بر لبے زوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم بر لبے زوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین معزز سامعین کرام ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک کی دالیاں نچھاور کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وافت الابدان و صفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا جس طرح میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ مولا حسین حافظ قرآن بھی تھے اور حدیثوں کے راوی بھی تھے وہ مولا حسین کی مشہور حدیث ہے کہ جو نبی پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو درود پڑھنا جنت کے راستے کی طرف جانے والا عمل ہے لے جانے والا عمل ہے اللہ ہمیں درود و سلام پڑھنے والا بنائے ہماری آنے والی نسلوں کو بھی درود و سلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے باتیں بہت ساری ہے کل کا دن ابھی ہمارے پاس باقی ہے انشاءاللہ تو بہت ساری باتیں کرنی ہے اور سالوں سے آپ سنتے رہتے ہیں تو اس چاہتا ہوں کہ الگ انداز میں کچھ باتیں
تکرار بھی ہو سکتی ہے، کچھ باتیں نئی بھی آ سکتی ہے، اور یہ آن لائن چل رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی سن رہے ہیں، تو بہت دور تک بات اسلام کا پیغام ہم اہل سنت والجماعت کس طرح اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت، پورا شعر ہے، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم آ حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ داستان غم سنتے ہوئے، کربلا کے واقعات سنتے ہوئے، شہادت شہدائے کربلا کے واقعات سنتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ نہیں؟ شہدائے کربلا کی شہادتوں کے واقعات سنتے سنتے آنکھوں میں آنسو آ جائے، دل نرم ہو جائے، تو یہ تو مقدر والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے. لیکن اسپیشل رونے کی محفل بنانا، ماتم کرنا، رونے کی محفلیں بنانا، ایسے کلام پڑھنا، ایسے بیان کرنا کہ لوگ رونے لگ جائے، تو کہا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں، کیوں ہم آ حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے. اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا. ہم تو سلام کرنے والے ہیں ان کی بارگاہوں میں، یہ بڑی مقدس بارگاہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی اسلام کی خوبصورتی بھی آپ تک باتیں پہنچاتا رہوں، لوگ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، دوسروں تک بھی اسلام کا میسج جائے. جو آیت کریمہ سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مبارکہ میں، والعصر، قرآن کریم میں رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، یہ واو قسم کا ہے، اس کا معنی ہے قسم ہے زمانے کی. اور قرآن کریم میں بہت جگہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے. قسم کب کھائی جاتی ہے؟ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بندہ کہے کہ نہیں فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، تاکہ سامنے والے کو یقین آ جائے، سامنے والے کو اعتماد حاصل ہو جائے کہ نہیں یہ جو کہہ رہا ہے واقعی میں سچ بول رہا ہے. قسم کھانے والی رب کی ذات، والعصر، قسم ہے زمانے کی. اور یہ قرآن میں جتنی قسمیں آئی ہیں نا، والضحیٰ، حضور کے چہرے والضحیٰ کی قسم، والفجر ولیال العصر، فجر اور 10 راتوں کی قسم. قرآن میں جگہ جگہ والشمس والضحیٰ، جتنی بہت ساری قسمیں یاد فرمائی گئی ہے. اب 30واں پارہ دیکھو، 30ویں پارے میں تو بہت ساری قسمیں اللہ نے یاد کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 4 قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہے. یاد فرمائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بولتے کہ قسم کھائی، لیکن اللہ کی شان، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ پیدا ہو جائے بات کہ اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ تو کھانے سے پاک ہے. عام لوگوں کے ذہن ایسا سوچ سکتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے قسم یاد فرمائی. تو جہاں جہاں قرآن میں جتنی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی ہے نا، تمام قسموں میں یہ سب سے آخری قسم ہے. اس کے بعد اللہ نے کوئی قسم یاد نہیں فرمائی قرآن میں. یہ قرآن مقدس کی سب سے آخری قسم، والعصر، قسم ہے کس کی؟ زمانے کی. اب مفسرین زمانے سے بہت ساری تفسیریں، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، آگے گزرنا چاہتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. جتنے بھی انسان ہے، بچے کا کون؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. 4 صفتیں، کامیاب انسان کی 4 صفتیں قرآن کریم نے بتائی. جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوگی وہ نقصان سے بچ جائے گا، اور جو نقصان سے بچ گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. جو نقصان سے بچ گیا، خسارے سے بچ گیا، وہ کامیاب. جس کے اندر 4 چیزیں ہوگی، ایمان،
عمل صالح، نیک عمل، حق کی تلقین، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت. یہ سورہ مبارکہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی جامع صورت ہے. اللہ کا کلام ہے نا قرآن. تو کل میں نے قرآن سے محبت کے بارے میں بیان کیا. امام حسین کو کیسی محبت تھی قرآن سے کہ پوری زندگی امام حسین نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور یہ جو کلام نفسی ہے نا قرآن، واٹ از دا قرآن، قرآن کیا ہے؟ جو کلام نفسی ہے وہ مخلوق نہیں، غیر مخلوق ہے. کیونکہ جو مخلوق ہوگی نا وہ فنا ہو جائے گی. جتنی مخلوقات ہے ان سب کو فنا ہونا ہے، لیکن اللہ کا جو کلام ہے قرآن، کلام نفسی ہے، وہ غیر مخلوق ہے. اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، جامعیت دیکھیے اس قرآن مقدس کی. حضرت امام صافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قرآن کی 114 صورتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 114 صورتوں میں سے کسی صورت کو نازل نہ فرماتا. صرف یہ ایک صورت سورہ عصر مختصر سی صورت ہے. کہاں یہ صرف ایک صورت اللہ نازل فرما دیتا. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک صورت ہدایت کے لیے کافی تھی. صرف ایک صورت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت بن جانے والی تھی، روشنی کا مینار بننے والی تھی. لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے بار بار انسان کو جگانے کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے 6666 آیتیں قرآن میں نازل فرمائی. 114 صورتیں نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی تاکہ میرے بندے میری بارگاہ سے دور نہ چلے جائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان، اس کرم والی بارگاہ سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا، اس رب نے تیری ضرورتوں کا بھی خیال رکھا ہے. ارے صحابہ کرام قرآن سے کتنی محبت تھی. اور اس سورہ عصر سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا معمول تھا جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملاقات کرنے کے بعد بات چیت کرنے میں جب جدا ہوتے تھے نا، جب صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے، ملنے کے بعد جب جدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر کی تلقین کرتے تھے. یہ سورہ عصر کی اہمیت صحابہ سے پوچھئے کہ جب صحابہ ایک دوسرے کو ملتے تھے، جب جدا ہوتے تھے تو جاتے جاتے ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور دوسرے صحابی بھی جاتے جاتے اس صحابی کو یہی سورت کی تلقین کر رہے ہیں. یعنی یہ سورت جامع سورت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 114 صورتیں نازل نہ فرماتے، صرف یہ ایک سورت 113 نازل نہ ہوتی، صرف یہ ایک سورت سورہ عصر نازل ہو جاتی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہدایت کے لیے کافی تھی. لیکن رب کا کرم دیکھیے، رب نے ہمیں مکمل قرآن عطا فرمایا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے مکمل ہمیں دین عطا فرمایا ہے. پھر بھی آج ان مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنے اختلاف چلے آ رہے ہیں. خدا را ایک ہو جائیے، مسلمان ایک بن جائے، دنیا کو بتائے کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، ہمارے اسلام میں کتنا حسن ہے، اس اسلام کے اندر اخلاق کتنے اعلیٰ ہے. جو دین مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں لے کر آئے ہیں، اور جس دین کی حفاظت کے لیے امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، یہ دین کتنا خوبصورت ہے، یہ قرآن کتنا خوبصورت ہے، اس قرآن کی اہمیت کتنی بلند و بالا ہے. اس قرآن کو ذرا پڑھ کے تو دیکھیے. ہم غیروں سے مسٹر ولیمز، ڈاکٹر مسٹر ولیمز نے ایک بات کہی تھی کہ اگر مسلمان قرآن کو جس دن سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے نا، یہ قوم دنیا میں فاتح بن جائے گی.
جس دن مسلمانوں نے قرآن پڑھ لیا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیا، یہ قوم دنیا میں کامیاب ہو جائے گی، دنیا کی ساری کامیابیاں ان کے قدموں تلے ہوگی۔ جو آج ذلت و رسوائی کا شکار ہے نا یہ قوم، ہر جگہ شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مسلمان کو، کسی بھی داڑھی والے کو دیکھ لیا، ٹوپی والے کو دیکھ لیا، لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ آتنکوادی تو نہیں ہے۔ یہ ہماری پہچان بن گئی ہے آج دنیا میں۔ اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے، کربلا سے لڑائی جھگڑے کا پیغام نہیں ملتا، نہ قرآن جنگوں کی تعلیم دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کی تعلیم دیتا ہے، نفرت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن تو صرف پیار کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن تو صرف محبتیں بانٹنے آیا ہے، قرآن تو صرف حسن اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہے۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین نے صبر کر کے دکھایا ہے، امام حسین نے کبھی بد دعا نہیں دی ہے۔ امام حسین چاہتے، جیسے میرے پیر شیخ الاسلام نے فرمایا نا، تفسیر لمن یقتل بننا امت کو سکھانا تھا، ورنہ کاتے جو گلوئے آل نبی ہے تاب کہاں تلواروں میں۔ مجبور نہیں تھے حسین، آج اگر ہائے حسین ماتم کرتے، پٹنیاں کھیلتے، سمجھتے کہ امام حسین کسی غریب کی کہانی چل رہی ہے کربلا کے اندر، کوئی مظلوم ہے جسے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، امام علی مقام مجبور نہیں تھے، مختار تھے، اللہ نے انہیں طاقت دی تھی۔ یہ تو دنیا والوں کو صبر بتانا تھا، استقامت حسین دنیا کو دکھانی تھی، اس لیے میرے امام حسین نے صبر دکھایا ہے، ورنہ چاہتے تو ایک یزیدی بھی زندہ نہ بچتا، یزید کا تختہ پلٹ سکتے تھے۔ وہ میرے امام کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی، لیکن دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ جس دین کو میرے نانا لے کر آئے ہیں نا، جس قرآن کی تعلیم کو مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے ہیں، یہ دین بڑا خوبصورت ہے، یہ دین تو خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، اس کے اندر جمال ہی جمال ہے، اس دین کے اندر تو محبت ہی محبت ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں اسلام کا چہرہ ایسا پیش کیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مسلمان یعنی لڑائی جھگڑے کرنے والے، مسلمان یعنی دہشت گرد، مسلمان یعنی ٹیررسٹ، مسلمان۔ قرآن لڑائی جھگڑے کی تعلیم دیتا ہے؟ خدا را ذرا قرآن کا حسن تو دیکھو، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں، 114 سورتیں، 30 پارے۔ ذرا اٹھا کے دیکھیے قرآن کے اندر۔ اس زمانے میں تو نئے لیٹسٹ ویپنز آ گئے نا، نئے ہتھیار، میزائلیں، رافیل، کیا سے کیا ہتھیار آ گئے نا لڑائی جھگڑے کے لیے، جنگوں کے لیے۔ اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن کا نزول ہوا، اس زمانے میں کون سے ہتھیار تھے؟ جنگ کس سے لڑی جاتی تھی؟ تلوار سے لڑی جاتی تھی، نیزے سے لڑی جاتی تھی، چاقوؤں سے۔ اس زمانے میں چاقو بھی ایک ہتھیار تھا۔ ذرا قرآن اٹھائیے، جس زمانے میں قرآن دنیا میں نازل ہو رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اس وقت نہ بندوقیں تھی، نہ ایئرگن تھی، نہ یہ رافیل تھے، نہ میزائلیں تھی، نہ ایٹم بم تھے، کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تلواروں سے، نیزوں سے، چاقوؤں سے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ ذرا قرآن کی 6666 آیت میں کسی آیت میں مجھے بتا کے دکھایا جائے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھی، قرآن میں تلوار کا لفظ نکال کے کوئی مجھے بتائے۔ کہتے ہیں قرآن لڑائی جھگڑا سکھاتا ہے، قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے، قرآن ٹیررسٹ بناتا ہے؟ نہیں، یہ تو محبتیں بانٹنے والی کتاب ہے، یہ تو انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے۔ جو انسان جانور بن چکے ہیں نا، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے، رشتہ دار کے خون کا پیاسا ہے، ایک دوسرے کو مارنے مٹنے پر تلے ہوئے انسان کو حقیقی انسان بنانے کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ اس زمانے میں تلوار سے جنگیں ہوتی تھی، قرآن میں ایک لفظ مجھے تلوار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سیف۔ پورے قرآن میں آپ بتا دیجئے کہ سیف نام کا لفظ ہو تو۔ نیزوں سے ہوتی تھی، رمحن، پورے قرآن میں بتا دیجئے۔ شہمن تیروں سے، رمحن تیروں سے، اور نیزوں سے سمحن، شہمن، تیر نیزے کو شہمن کہا جاتا ہے، پورے قرآن میں بتا دیجئے۔ سکینن، چھری چاقو کو کیا کہتے ہیں؟ سکینن، پورے قرآن میں یہ لفظ نکال کے بتا دیجئے۔
نہ قرآن میں تلوار کا ذکر ہے، نہ قرآن میں نیزے کا ذکر ہے، نہ قرآن میں تیر کا ذکر ہے، نہ قرآن میں چاقو کا ذکر ہے. تو ذرا بتائیے جن ہتھیاروں سے جنگیں ہوتی تھی قرآن میں تو وہ ہتھیار، وہ ویپنز کا نام تک نہیں ہے. ہاں جہاد کے احکام ہے قرآن میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جہاد کے احکام بتائے گئے ہیں، لیکن وہ بھی کب؟ اپنے ڈیفینس کے اندر. کسی ظالم کو، کسی مظلوم کو بچانے کے لیے، کسی غریب پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے اسلام کہتا ہے تم جہاد کرو. اس کی بھی بہت ساری تفسیریں ہیں قرآن میں. آج لوگ غیر سمجھے کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن لڑائی جھگڑے کی تعلیم ہے. نہیں، قرآن تو محبتیں بانٹنے والی کتاب ہے. قرآن تو علم، روشنی بانٹنے والی کتاب ہے. کل میں نے جس طرح بتایا تھا کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ اقرا. ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جائے، ہماری ماں اور بہن، کہ ہم ایجوکیشن پہ دھیان دیں، پڑھائی پر دھیان دیں. جس قرآن کو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن لڑائی جھگڑا سکھاتا ہے، ارے یہ قرآن اٹھا کے تو دیکھو، اس میں نہ تلوار کا ذکر ہے، نہ تیر کا ذکر ہے، نہ نیزے کا ذکر ہے، نہ چاقو کا ذکر ہے. جانتے ہو قرآن میں ذکر ہے تو کس کا ذکر ہے؟ نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے اس قلم کی. قرآن قلم کی قسم کھا رہا ہے. وما یسطرون، اور جو قلم لکھتی ہے اس لکھاوٹ کی قسم. آپ اندازہ لگائیے، جو قرآن قلم کی قسم کھائے وہ قرآن لڑائی جھگڑا سکھا رہا ہے؟ وہ تو ایجوکیشن سکھا رہا ہے قرآن. تو قرآن کہتا ہے کہ قلم کی قسم، اور جو قلم لکھتی ہے، نون والقلم وما یسطرون، مجھے اس قلم کی قسم اور قلم کے لکھے ہوئے لفظوں کی قسم رب فرماتا ہے. لیکن یہ امت، حضور کی یہ امت قرآن بھول گئی. قلم کی اہمیت کو ہم نے نہیں جانا، ایجوکیشن کو ہم نے پسے پس ڈال دیا. کھانا پینا دھنگا مستی، بس یہی زندگی سمجھ بیٹھے ہم لوگ. خدارا ہوش کے ناکلو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو. زمانے کے جو پڑھائی ہے، زمانے کی جو تعلیم ہے، ہمیشہ اپڈیٹ رہو. زمانہ کس حال میں چل رہا ہے. اب انگلش میڈیم چل رہا ہے، انگلش کا زمانہ ہے، تو اپنے بچوں کو انگلش بھی پڑھاؤ، اچھے سے اچھی تعلیم دلاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے بچوں کو جاہل مت رہنے دو، کیونکہ قرآن تو علم بانٹنے والی کتاب ہے نا، روشنی بانٹنے والی کتاب ہے. تو میں جو عرض کرنا کہ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے. قرآن میں کیا ہے؟ قلم کا ذکر ہے. قرآن میں قلم کے لکھے ہوئے سطروں کا ذکر ہے. قرآن میں لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. نہ تلوار کا ذکر ہے، نہ تیر کا ذکر ہے، نہ نیزے کا ذکر ہے، نہ چاقو چھری کا ذکر ہے. تو یہ قرآن کیا باتنے والا. اور جو حضور کی شان دیکھ لیجئے. باتیں بہت ساری ہے، وقت نکل جائے گا، میں جلدی جلدی بتا دینا چاہتا ہوں. جو قرآن جس سینے پر آیا ہے نا، الم نشرح لک صدرک والے سینے پر، اللہ نے حضور کے سینے پر جو قرآن نازل فرمایا ہے، حضور کی ذات، حضور کا مقام کیا ہے. حضرت ماں عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہے، تو فرمایا تھا حضور کے اخلاق قرآن تم نے نہیں پڑھا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حضور کے اخلاق تو یہ ہے کہ حضور اخلاق کی بلندی پر ہے. ایسا نہیں ہے. حضور کی شان کیا ہے؟ ہم کچھ اچھا کام کرے تو ہم اچھے بن جائے، نیک کام کرے تو ہم نیک بن جائے. لیکن حضور کا مقام یہ نہیں ہے کہ حضور نے اچھے کام کیے تو حضور اچھے بنے. نہیں، جس کام کو حضور نے کر دیا وہ کام اچھا بن گیا. جس کام کو، جس فعل کو حضور نے کر دیا، جس عمل کو حضور نے کر دیا، وہ عمل اچھا بن گیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن کہہ رہا ہے. عظیم یعنی بلند، بہت اونچا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ حضور کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہے، بڑے اونچے اخلاق ہے. آپ اخلاق کے اوپر ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم سجدوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، وہ عظیم ذات. جب حضور کی تعریف، حضور کی نعت قرآن میں رب تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کی نعت پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے پروردگار؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ تو خلق عظیم پر ہے.
میں نے کہا نا کہ قرآن نفرتیں نہیں سکھاتا، قرآن تو محبتیں بانٹنے آیا ہے، قرآن تو تمہیں علم سکھانے کے لیے آیا ہے. اور جس سینے پر مصطفیٰ جان رحمت پر قرآن نازل ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اچھے اونچے اخلاق پر ہے، خلق عظیم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اب میرے آقا کی اخلاق کیسے ہے جانتے ہو؟ میرے آقا کی اخلاق، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق. ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں صحابہ بیٹھے ہوئے، محفل سجی ہوئی ہے کہ اتنے میں ایک چڑیا آتی ہے، چیں چیں کرتی چڑیا آتی ہے اور آ کے حضور کے پاس بیٹھ جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں جانتے ہو یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ. کہاں یہ چڑیا شکایت لے کر آئی ہے میری بارگاہ میں، یہ چڑیا تمہاری شکایت لے کر آئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے غلاموں میں سے کسی غلام نے میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے، کسی غلام نے میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان بچوں کو اٹھا لیا ہے. میرا آقا نے فرمایا کس نے اٹھایا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے چادر لپیٹے، کہا یا رسول اللہ میں نے اٹھایا ہے، مجھے بڑے پیارے لگے، میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لایا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ بچے یہ جانور ہے، پرندے ہیں، مگر کبھی پرندوں پر بھی اس طرح کسی کو ماں سے جدا مت کرو. ان کے بچوں کو، کسی کے بچوں کو ماں سے جدا مت کرو، جاؤ رکھ کے آؤ وہاں جہاں سے تم نے اٹھائے تھے، جس درخت پہ سے، جس گھونسلے سے تم نے اٹھائے تھے بچے، جاؤ رکھ کے آؤ. وہ صحابی رکھ کے آئے تو وہ چڑیا چیں چیں کرتی واپس جا رہی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابیوں، جانتے ہو یہ چڑیا جاتے جاتے کیا کہہ رہی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں واللہ عالم یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ چڑیا جاتے جاتے مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہی تھی. یہ کیا شان ہے، کیا اخلاق ہے. پرندوں کے بچوں پر رحم کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت، جو چڑیا کے بچوں کو بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا سایہ کرنے والے، کہ اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا، وہ چڑیا کے بچوں پر بھی شفقت کر رہے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چڑیا جاتے جاتے مجھ پر درود و سلام پڑھتے جا رہی تھی. حضور کی شان کیا سمجھ میں آئی جانتے ہو؟ کہ حضور تو پرندوں کی بھی زبان جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں نا، میرے آقا کی بہت سارے ایسے معجزات ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ حضور تو پرندوں کی بھی، وہ چڑیا آئی اور آ کے حضور اپنی زبان میں بول رہی تھی لیکن حضور سمجھ گئے. آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو ہمارے ایک مدرسے میں آئے حضور، اور حضور کو اردو وہاں سے حضور نے سیکھی. اب کیسا ان کا ایمان ہے؟ یعنی حضور نے اگر اردو وہاں سے سیکھی ہے، میں نام نہیں لوں گا آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، حضور سے کہتے ہیں کہ حضور نے اردو وہاں سے سیکھی ہے. اگر حضور کو کسی نے سکھایا تو وہ حضور کا کیا بنا؟ استاد، اور حضور شاگرد. یعنی تم کیسے مسلمان ہو؟ جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کی شان کو گھٹا رہے ہو. اور حضور تو ہر ایک کی زبان جانتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آج بھی وہ پتھر یاد ہے، آج بھی مجھے شہر مکہ کا وہ پتھر یاد ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے میں جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ پتھر بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. پتھر بے زبانوں کی زبان سننے والے. میرے آقا کی یہ شان ہے کہ وہ اردو سیکھنے تمہارے مدرسے میں آئیں گے اور تمہارے ایک عالم سے اردو سیکھیں گے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایسے عقیدے کے لوگ بھی دنیا میں ہیں. حضور تو بے زبانوں کی زبان سن لیتے ہیں. میرے آقا فرماتے آج بھی وہ پتھر شہر مکہ کا مجھے یاد ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. اچھا وہ پتھر کوئی پخراج تھا کیا؟ کوئی ہیرا تھا؟ کوئی نیلم تھا؟ کوئی فیروزی تھا؟ وہ کون سا کوئی بڑا قیمتی پتھر تھا جو حضور کو آج تک یاد ہے؟ وہ پتھر میں خصوصیت کیا تھی؟ کیا کمال تھا اس پتھر کے اندر؟ وہ بہت قیمتی پتھر تھا؟ کوئی ہیرا تھا؟ کوئی جواہرات میں سے تھا؟ نہیں، نارمل سا پتھر تھا، معمولی سا پتھر تھا. لیکن
اس کی ایک صفت یہ کہ حضور جب بھی گزرتے تھے نا وہ درود و سلام پڑھتا تھا. جو درود و سلام پڑھے مصطفیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں. آج کچھ لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں بھی درود و سلام نہیں پڑھتے اور ہم کھڑے ہو کر سلام کرتے یہ تو شرک و بدعت کر رہے ہیں. ارے مصطفیٰ جان رحمت جو درود و سلام پڑھتے ہیں اگر وہ پتھر بھی ہو تو مصطفیٰ اسے یاد کرتے ہیں. مصطفیٰ اسے یاد رکھے. میرے آقا فرماتے آج بھی مجھے یاد ہے شہر مکہ کا وہ پتھر کہ میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا, میں جب بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا. جب پتھر کو یاد رکھنے والے کریم آقا آج مدینہ مسجد میں بیٹھ کر ان کے نواسوں کی محفل سجا کر ہم صلاۃ و سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کیا آقا گنبد خضرا سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ وہاں سے رحمت کی بدلیاں نہیں آئی ہوگی, نگاہ کرم وہاں سے یہاں تک نہیں پھیلی ہوگی. حضور تو صرف ایک نگاہ ڈال دیں گے نا ہماری زندگیاں بدل جائے گی. اور ہمارا کرم ہے الحمدللہ کہ حضور کا کرم ہے, یہ صدقہ ہم اہل بیت ہی کا تو کھا رہے ہیں اور آخرت میں بھی اہل بیت ہی کا صدقہ ہمیں ملے گا, جنت بھی ملے گی تو نبی اور آل نبی کے صدقے ہمیں جنت ملے گی. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ حضور کی اخلاق کیسے ہے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور قرآن کے لفظ دیکھیے صرف کیا فرمایا, وَإِنَّكَ, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. کس میں؟ بے شک. وَإِنَّكَ, یہ کلام کس کا ہے؟ رب کریم کا, خدا تعالیٰ کا. رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ خلق عظیم پر ہے. یعنی شک نہیں. اے پروردگار, اے مالک و مولا, تیرا قرآن جب ہم کھولتے ہیں نا, تیرا کلام مقدس جب ہم کھولتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ادھر سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم اس کا مطلب اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, قرآن کھولو پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. شک ایک الگ چیز ہے, شک میں تو تھوڑا یہ چیز ہوتی ہے, یہاں ریب کہا گیا ہے, ایک ذرا سا تردد بھی نہیں. شک میں تو کسی پر ہم نے شک کرتے تو کچھ وجوہات ہوتی ہے کہ بھئی ایسے ہی تھوڑی دھواں ہوتا ہے تب جا کے کوئی آگ کا اندازہ لگاتا ہے, اگر دھواں اٹھائے تو آگ لگی ہوگی. شک آدمی کو کب ہوتا ہے؟ شک میں تو بڑا احتمال ہوتا ہے, شک میں تھوڑی وجوہات ہوتی ہے. لیکن یہاں قرآن نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ریب فرمایا. ریب کہتے ہیں تھوڑا سا بھی شک نہ ہو, تھوڑا سا تردد بھی نہ ہو, کہ تھوڑی سا ہلکا سا تردد. کہاں نہیں, ہلکا سا تردد بھی نہیں ہے. ہوتا ہے نا تھوڑا یار نہیں یہ آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہے, تھوڑا سا آدمی کو ہلکا سا لگے کہ یہ ایسے ہو گیا, نہیں یار ایسا تو نہیں ہے, تو اسے ریب کہتے ہیں. شک میں تو گنجائش ہوتی ہے, شک میں گنجائش ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور گنجائش نہیں, ہلکا سا ریب یعنی ہلکا سا تردد بھی نہیں ہے. اے پروردگار, تیرے قرآن میں ہم جب کھولتے ہیں تو پہلے ہی تو منہ بند کر دیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا سا تردد بھی نہیں کر سکتے, اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے, تردد بھی نہیں ہے. تو نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے, قرآن کی ہر آیت حق ہے. مولا تیرا کلام ہے, اس میں کوئی شک کیسے کر سکتا ہے؟ مولا جب تو نے پہلے ہی کہہ دیا, لیکن جب مصطفیٰ کی شان کی بات آئی تو نے کہا وَإِنَّكَ, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ خلق عظیم پر ہے. تو محدثین بیان فرماتے, علماء کرام نکتہ بیان کرتے ہیں, فرماتے کہ بات اصل یہ ہے, رب فرماتا ہے اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے میرے پیارے, جو میں نے شروع میں کہا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے, میرے کلام میں کوئی تردد نہیں ہے. میرا کلام پاکیزہ کلام, میرا کلام حق کلام, میرا کلام سچ کلام, میرے کلام میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, میرا کلام حق ہے, میرے کلام میں تردد نہیں ہے, ریب نہیں ہے. لیکن یہاں جو میں نے کہا نا اپنے محبوب کی شان بیان کی, جس طرح میرے کلام میں کوئی
شک نہیں ہے. اسی طرح وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب کی عظمت میں بھی کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. میرے محبوب کا جو مقام ہے، اگر قرآن میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے. میرے محبوب کی شان اور عظمت میں بھی کوئی شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ شان ہے رب کریم کی اور رب کے محبوب کی. حضور کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ بہترین اخلاق، خلق عظیم پر آپ ہے. میں نے جو چڑیا والا واقعہ بنایا، اللہ کے پیارے رسول، لشکر جانتے ہو کتنا ہے؟ 10,000 کا لشکر لے کر مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ شہر مکہ فتح کرنے کے لیے. حضور کا وطن تھا، حضور نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی. چند لوگ تھے حضور کو ماننے والے، حضور کو ستایا گیا، حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے. لیکن رب نے فرمایا نا، ان مال عسری یسرا و ان مال عسری یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ کربلا کا بھی میسج یہی ہے کہ گھبراؤ نہیں، مصیبت و آلام آئیں گے، آزمائش ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے. ہم تھوڑے سے کورونا یا تھوڑی سی دکان نہیں چل رہی، تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں ہم. خدا پریشان نہ ہو جی، یہ بھی دور گزر جائے گا، یہ وقت بھی رہنے والا نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ اچھا وقت بھی لائے گا انشاءاللہ. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مکے پر فتح حاصل کرنے کے لیے کتنا لشکر ہے؟ 10,000 کا لشکر. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر جا رہا ہے. کیا شان تھی. ایک مرتبہ بدر میں صرف 313 تھے، 313 تھے. آج شہر مکہ فتح کرنے جا رہے کتنے ہیں؟ 10,000 صحابہ کو لے کر میرے آقا جنگ کے لیے جا رہے ہیں، فتح مکہ کرنے کے لیے. راستے میں میرے آقا نے فرمایا راستہ بدل لو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستہ تو سیدھا وہی راستہ ہے جو مکہ کو جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا راستہ تو سیدھا ہی ہے، لیکن راستے میں آگے میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کٹیا نے اپنے بچے پیدا کیے ہیں، بچوں کو جنم دیا ہے. کٹیا نے اپنے بچوں کو جنم دیا ہے. اور یہ ہمارا جو لشکر اسلام ہے، یہ 10,000 کا لشکر اگر وہاں سے گزرے گا تو کسی نہ کسی سواری سے، کسی نہ کسی کی سواری کے پاؤں تلے اس کے بچے رون دیے جائیں گے. کتا تو ایسے بھی نجیس ہے، کتوں سے کون پیار کرتا ہے؟ اور ہمارے اسلام میں تو اس وقت نجیس العین کہا گیا نا کتے کو تو. لیکن مصطفیٰ جان رحمت دیکھیے کیسا کٹیا کے بچوں کے لیے میرے آقا نے 10,000 کے لشکر کے راستے کو بدل دیا. دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تو جانوروں پر بھی رحم کرنے والے ہیں. یہ دین تو بڑا خوبصورت دین ہے. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. 10,000 کا لشکر گیا تھا لیکن ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرا ہے. اللہ نے فتح مبین عطا فرما دی. شہر مکہ بغیر ہتھیار اٹھائے مکہ فتح ہوا ہے، بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے اللہ نے فتح مندی عطا فرما دی. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اسی لیے شیخ سعدی پکار اٹھے. شیخ سعدی کیا پکارتے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ. یہ شعر کتنا مقبول کیوں ہوا شیخ سعدی کا؟ جانتے ہو اصل بات یہ کہ حضرت شیخ سعدی حضور کی نعت لکھ رہے تھے. بلغ العلا بکمالہ، یا رسول اللہ آپ بلندی پر پہنچے اپنے کمال کی وجہ سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، یا رسول اللہ آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی ایسی ہے کہ آپ اندھیرے میں جاتے ہیں اندھیرا بھاگ جاتا ہے، اندھیروں میں اجالا کر دیتا ہے آپ کا حسن و جمال. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. آپ کے جو اخلاق ہے نا یا رسول اللہ، آپ کے جو عادتیں ہیں یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق، آپ کی خصلتیں یا رسول اللہ بڑی ہی خوبصورت ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے محبوب، یہ جو صحابہ کا جم غفیر ہے نا، صرف 23 سال میں کہاں کہاں اسلام پہنچا دیا میرے آقا نے.
جب دنیا سے جا رہے 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے، اور جو اپنے گھروں میں تھے وہ تو الگ. اسلام کہاں کہاں پھیل چکا. 23 سال کے مختصر مدت کے اندر حضور نے دین کو کیسا پھیلایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ محبوب آپ کے پاس جو اتنا صحابہ کا جمع غفیر ہے نا، کوئی روم سے آ گیا صہیب کر کے، صہیب رومی کوئی آپ کے غلام بن گئے، سلمان فارسی آپ کے گرویدہ بن گئے، بلال حبشی آپ پر قربان ہو گئے. یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے. آپ نرم دل ہے، آپ کی خصلتیں، آپ کی عادتیں ایسی ہے جو آپ کو دیکھتا ہے آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. ہمیں دنیا کو بتانا پڑے گا نا کہ اسلام کی خوبصورتی ایسی ہے. کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. آپ تلوار کے زور سے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس سے منوا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی تلوار ہٹے گی وہ پھر اپنے ہی مرضی سے زندگی گزارے گا. لیکن اسلام کو اپنانے والوں نے ڈر سے، خوف سے اسلام نہیں قبول کیا ہے. اور آج بھی امریکہ اور یورپ میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں تو اسلام کی خوبصورتی دیکھ کر، اسلام کی اچھی عادتیں دیکھ کر، اسلام کا حسن و جمال دیکھ کر. تو میں عرض کر رہا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حضور کی نعت لکھ رہے تھے، بلغ العلا بکمالہ کسبت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. 3 مصرے لکھے، 4تھا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا. سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی. جانتے ہو آنکھ لگی لیکن مقدر جاگ اٹھا. حضرت شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں آنکھ کیا لگی، میرا مقدر جاگ اٹھا. مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، خواب میں میرے آقا آ گئے. کہاں اے سعدی تو پریشان ہے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کی نعت لکھ رہا تھا. کہاں ذرا سناؤ تو صحیح، کیا نعت تم نے لکھی ہے؟ میرے آقا کو حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کو نعت سے یا رسول اللہ 3 مصرے لکھے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یا رسول اللہ تیسرا مصرع، 4تھا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے یا رسول اللہ کیا لکھوں، اس لیے پریشان ہوں، اسی پریشانی میں نیند لگ گئی یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا اے سعدی جب تو نے کہہ دیا بلغ العلا بکمالہ، یا رسول اللہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندی پر پہنچے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، تو نے میرے حسن و جمال کی بھی بات کر دی. یا رسول اللہ آپ کا حسن ایسا ہے کہ اندھیرا دور بھاگتا ہے، آپ جہاں جاتے ہو روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے. حسنت جمیع خصالہ، اے سعدی تو نے میرے اخلاق کی بھی باتیں کر دی. اب بچا کیا ہے؟ تو نے کمال بھی بیان کر دیا، حسن و جمال بھی بیان کر دیا، اخلاق بھی بیان کر دیے. اے سعدی اب تو پر کیوں نہیں دیتا؟ صلو علیہ وآلہ. جب مصطفیٰ کا کمال با کمال ہے، مصطفیٰ کا حسن و جمال بے مثال ہے، مصطفیٰ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، تو اے سعدی اب پکار اٹھ، صلو علیہ وآلہ، اللہ آپ پر کروڑوں درود عطا فرمائے یا رسول اللہ. تو یہ آخری مصرع حضور نے عطا کیا ہے، اس لیے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. جو فارسی نہیں سمجھتے، جو فارسی کی سمجھ بھی نہیں رکھتے، پھر بھی کہتے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. مرتبہ آواز بلند درود پاک کی دالیاں نثار کرو. اللہم صلی علی سیدنا و صفینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وافت الابدان و صفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا. معزز سامنے یہ سارا تمہیدی کلام تھا میرا. میں آپ کو بتانا تھا اسلام بڑا خوبصورت ہے، اور اسی اسلام کی خوبصورتی کو مٹانے کے لیے 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ کا دنیا سے وصال ہوتا ہے. آپ کا نالائق بیٹا، ناخلف بیٹا یزید تخت پر بیٹھ جاتا ہے. سوچتا ہے کہ اب میں جیسا چاہوں گا میں کروں گا، لوگ مجھے خلیفہ مانے، مجھے نائب رسول مانے. لیکن امام علی مقام جمعہ میں نے بیان کیا، آپ علماء سے بھی سنتے رہتے واقعات کربلا کیوں رونما ہوا. 61 ہجری کے اندر یزید تخت پر بیٹھ گیا سیدنا امیر معاویہ کی وصال کے بعد، اور سب سے بیعت لے رہا ہے. تو مولا حسین سے بھی کہا کہ آپ اپنا ہاتھ مجھے دے دیجئے. ارے حسین اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے تھے؟ یہ حسین کا ہاتھ عظمت اسلام کا نام ہے، حسین کا ہاتھ قرآن کی حرمت کا نام ہے نا. حسین کا ہاتھ تو دستے مصطفیٰ ہے. جس حسین کو
مصطفیٰ جان رحمت نے کہا الحسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اے حسین تیرا خون میرا خون ہے، لحمی کا لحمی دمی کا دمی، اے حسین میرا گوشت تیرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، حسین تیرا خون میرا خون ہے، میرا خون تیرا خون ہے۔ حسین وہ مقدس ہاتھ یزید جیسے نالائق کے ہاتھ پر کیسے دے سکتے تھے؟ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، خواجہ اجمیری پکار اٹھے۔ عطائے رسول نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ اپنا سر دے دیا حسین نے، لیکن ہاتھ نہیں دیا، اور لا الہ کی بنیاد بن گئے حسین، اس دین کی بنیاد دین است حسین، حسین تو دین بن گئے ہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے۔ تو مولا حسین واقعات ولید گورنر مدینہ پیغام بھیجا کہ حسین آپ بیعت قبول کر لیے، لیکن حسین نے انکار کر دیا۔ حضرت اپنی ہمسیرہ حضرت زینب کبریٰ، کیونکہ ہر سال میں واقعات بیان کرتے تھے، جلدی جلدی آپ کو کربلا تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت زینب کبریٰ آپ کی بہن مولا کائنات کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ اپنی ہمسیرہ اپنی بہن سے مشورہ کیا۔ زینب کبریٰ نے بھی کہا بھائی ہم نانا کے مدینے کو، کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کربلا جانے کی ضرورت کیا تھی، اگر حسین کو دنیا کی لالچ نہیں تھی، حکومت کی لالچ نہیں تھی، تو حسین کربلا میں گئے کیوں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے نگاہ میں یہ ایک راز کی بات ہے کہ مصطفیٰ جان بعد میں پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمایا تھا کہ شہر حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے حرم میں ایک بکری کو ایک مینڈے کو ذبح کیا جائے گا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ جیسے جمعہ میں نے بیان کیا کہ شہر مدینہ بھی حرمت والا ہے، شہر مکہ بھی حرمت والا ہے۔ تو امام حسین نے سوچا کہ جس طرح حضرت عثمان غنی نے شہادت قبول کر لی، لیکن بلوائیوں سے لڑنا، ان سے جنگ، حالانکہ آپ خلیفہ تھے، چاہتے تو فوج بلا کے ان بلوائیوں کو پکڑوا سکتے تھے کتنے وہ بلوائی، وہ عبداللہ ابن سبا کے آدمی، وہ یہودی سازش کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا شہر مدینہ میں، چاہتے تو، کیونکہ وہ تو خلیفہ تھے نا حضرت عثمان غنی، لیکن 40 دن آپ کو گھر کو پہرا دیا گیا، 40 دن تک حضرت عثمان غنی کو گھر میں قید رکھا گیا، کھانا پینا بند، کتنی دردناک شہادت۔ چاہتے تو حکم دے دیتے فوج آ جاتی، لیکن شہر مدینہ کا ادب اتنا تھا، صحابہ کو لحاظ اتنا تھا کہ یہ کوئے یار ہے، یہ محبوب کی جگہ ہے، یہاں تو فرشتے بھی باادب آتے ہیں، بغیر اجازت یہاں تو فرشتے بھی اترتے نہیں ہیں، روزانہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آ پاتا، اتنی مقدس شہر مدینہ کی مقدس زمین۔ امام حسین نے بھی سوچا اگر ہم یہاں رہیں گے نا تو یہاں یزید کے آدمی آئیں گے، یزید کے سپاہی آئیں گے اور شہر مدینہ کو حرمت کو پامال کریں گے، اگر ہم شہر مکہ میں جائیں تو بہتر ہے کہ شہر مکہ میں چلا جائے۔ تو قافلہ لے کر آپ شہر مکہ، لیکن شہر مکہ سے بھی پھر 4 مہینہ شہر مکہ میں رہے ہیں میرے امام، کتنے 4 مہینہ، شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ، اور حاجی حج کا مہینہ شروع ہوا، لوگ احرام باندھ کر حج کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور میرے حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حج کر کے تو امام کو جانا چاہیے تھا، حج تو عظیم نعمت ہے، عظیم عبادت ہے حج تو جانتے ہو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ حج فرض ہے، باقی آپ جتنے حج کریں گے وہ نفلی حج۔ اور میرے حسین نے، میرے امام نے زندگی میں 25 حج کیے ہیں، کتنے؟ 25 حج کیے ہیں مولا حسین نے، اور وہ بھی پیدل چل کر، ایسا نہیں کہ سواریاں موجود نہیں تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سواریاں موجود تھی، لیکن مولا حسین کہتے ہیں مجھے پیدل رب کی بارگاہ میں جانا پسند ہے۔ وہ امام حسن اور امام حسین ساتھ میں حج کرنے کے لیے گئے تھے، تو امام حسن نے کہا یا امام حسین نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی سواری ہے، تھک گئے، چلو ایک کام کرتے سواری پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ تو امام حسن نے یا امام حسین نے، دونوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ بھائی ہم رب کی بارگاہ میں، اس عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہم کچھ
تکبر کر کے جا رہے ہیں. ہم تو عاجزی پیش کرنی چاہیے. اس کریم اس عظیم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں پیدل ہی حج کے لیے جانا چاہیے. ہمیں تو 25 حج مولا حسین نے پیدل کیے تھے. لوگ حج کے لیے آ رہے تھے. مولا حسین کہے تم کعبے کا طواف کرو گے, میں کربلا کے میدان کا طواف کروں گا. تم صفا و مروہ کی سیر کرو گے, حسین ابن علی شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا اتر کر لاگے گا. اپنے عوام, اپنے انصار, اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو, اپنے اہل بیت کے شہیدوں کی لاشوں کو. تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا, اسی لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور نانا جان کی تربت پر حاضری دی. سیدہ فاطمہ زہرا سے اجازت لی, کیونکہ بغیر اجازت, کیونکہ طریقہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ مدینے بھی داخل ہو نا حضور کے روزے پر تو سلام کرو, اور جب جانا چاہو تو حضور سے اجازت لے کر. مدینے سے جب نکلو تو بغیر اجازت کے نہ نکلو حضور کی. تو امام حسین نے نانا, بہت سارے واقعات میں نے پچھلے سال پورا طویل واقعات سنائے تھے. تو مولا حسین نے مدینہ چھوڑا, مکے رہے 4 مہینے. پھر لوگ حجاج کے قافلے آ رہے تھے, اور ادھر حالات کیا بنے, کوفہ والوں نے جو بے وفائی ہوئی نا, حادثہ کیوں, آپ کربلا پہنچے کیوں؟ آپ تو چاہتے تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے نواسے, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے صاحبزادے. ان لوگوں نے مشورہ کیا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم شہر مکہ میں چلے جائیں, کیونکہ مدینے میں تو حملہ یزید کر سکتا ہے, لیکن مکے میں تو, کیونکہ مکہ تو امن والا شہر ہے نا, مکے میں جو داخل ہو جائے اسے تو رب نے کہہ دیا کہ یہ بلد امین ہے, یہاں دشمن بھی آ جائے تو دشمن کو تم مار نہیں سکتے. شہر مکہ میں تو جوں تک مارنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ مکے میں ہو احرام کی حالت میں, تو جوں بھی اگر تمہارے سر میں سے آ جائے تو جوں بھی مت مارو. مکھی مچھر کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے, ورنہ تمہیں دم دینا پڑ جائے گا, قربانی تم میں دینی پڑے گی. اتنے امن والے شہر کی اتنی حرمت ہے شہر مکہ کی. تو عبداللہ بن زبیر تو مکہ پہنچ بھی گئے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر اور امام حسین بھی مکہ رہے, 4 مہینہ رہے. لیکن ہوا کیا, کوفہ والوں نے خط لکھے مولا حسین کو, کہا اے امام علی مقام, ہم یزید نے زبردستی ہم سے بیعت لی جا رہی ہے, زبردستی ہمیں یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم یزید کو کیا مانیں, ہم تو یزید کے والد حضرت امیر معاویہ کی بھی بیعت ہم تو نہیں مانتے تھے. یعنی خطوں میں ایسا لکھا گیا, حضرت سیدنا امیر معاویہ ہمارے سروں کے تاج ہے, صحابی رسول ہے. تو کہاں ہم یزید جیسے نالائق کو ہم پسند نہیں فرماتے. یہ فاسق و فاجر ہے یزید تو نمازیں چھوڑتا ہے, یزید تو زنا کرتا ہے, یزید تو شراب پینے والا. یہ یزید آج جس کو لوگ امیر المومنین کہتے ہیں یزید تو صحابی ہے. اگر یزید صحابی ہے تو ذرا بتاؤ یزید سے کوئی حدیث محدثین نے نقل کی ہے؟ امام حسین کی تو ایک حدیث میں نے آج سنائی نا, کہ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یہ حدیث امام حسین نے روایت کی ہے. صرف یہ ایک حدیث نہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا میں وہ حدیثیں بھی آپ کو سناؤں گا کہ مولا حسین نے کون کون سی حدیثیں سنائی ہے, روایت بیان کی ہے. لیکن یزید سے ایک حدیث آپ سنا کے بتاؤ کہ محدثین نے کوئی حدیث یزید سے لی ہو کہ یزید نے یہ حدیث روایت کی ہے. بلکہ محدثین تو کہتے ہیں لیس بأہلہ, یزید تو اس کا اہل ہی نہیں تھا کہ اس سے کوئی حدیث بھی لی جائے. تو کہاں اس کو صحابی بنا رہے ہیں, کہاں امیر المومنین لوگ کہہ رہے ہیں. ایسے مسلمان بھی ہے آج بھی یزید کو امیر المومنین کہنے والے. المختصر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تو مولا حسین کو کوفہ والوں نے خط لکھے, اے امام آپ آ جائیے, اگر آپ نہیں آئیں گے ہمیں زبردستی یزید کی حکومت کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے, زبردستی یزید کی بیعت لی جا رہی ہے ہم سے, ہم تو مجبور ہے. لیکن اگر آپ کوفہ آ جائیں گے, آپ شہر کوفہ میں آئیں گے, ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہم آپ کو ہمارا خلیفہ مانیں گے. اگر آپ آئے نہیں, آپ کوفہ نہیں آئے, کل قیامت کے میدان میں رب نے پوچھ لیا, اے کوفہ والو
تم نے یزید جیسے نالائق کی، یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت کیوں کی؟ تو پروردگار اے امام علی مکہ، ہم تو رب کی بارگاہ میں صرف یہی کہیں گے، اے پروردگار ہم نے تو تیرے محبوب کے نواسے کو خط لکھے تھے، ہم نے تو تیرے محبوب کے نواسے کو بلایا تھا کہ ہم یزید کو نہیں مانتے، یزید کی بیعت نہیں چاہتے، آپ آ جائیے، ہم حسین آپ کی بیعت کریں گے، لیکن حسین نہیں آئے پروردگار، قیامت میں ہم رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ اگر حسین آ جاتے، نبی کے نواسے آ جاتے تو مولا ہم تو حسین ہی کی بیعت کرتے، ہم حسین کو خلیفہ مانتے، لیکن مجبوراً ہمیں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنی پڑی، اس لیے مولا ہم مجبور تھے۔ امام حسین کو ایسے خط لکھے گئے، امام حسین مجبور ہوئے۔ امام حسین اگر میں نہیں جاؤں گا تو کل میدان قیامت میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ حسین تم ڈر گئے تھے، کوفہ جانے سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا، اے حسین تمہارے قدموں میں استقامت ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کی ہے، جو ضرورت ہے حسین تمہارے اندر وہ مصطفیٰ جان رحمت کی عطا کرنا ضرورت ہے۔ امام حسین نے عزم مصمم کر لیا کہ اب میں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول اور بہت سارے صحابہ موجود تھے جنہوں نے سمجھایا کہ امام علی مقام آپ کوفہ مت جائیے، یہ کبھی وفائیں نہیں کریں گے۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ وفائی نہیں کی۔ مولا علی شیر خدا کو شہید کرنے والے کون؟ یہی لوگ تو تھے سب، کہ انہوں نے غداری کی۔ حضرت امام حسن کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی کوفہ والوں نے، اور اے امام آپ پھر سے ان پر یقین کر رہے؟ حضرت مولا حسین نے کہا دیکھو اتنے سارے خط آ گئے ہیں، روزانہ قاصد آتے ہیں، نیا پیغام لے کر آتے ہیں، اے امام آپ کوفہ آ جائیے، ہم اپنی جان مال سب کچھ آپ پر قربان کریں گے، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اگر آپ آئیں گے نہیں تو مجبوری میں ہمیں یزید کی بیعت کرنی پڑے گی، میں شریعت کے دائرے میں مجبور ہو گیا ہوں۔ مولا حسین نے کہا اب مجھے جانا پڑے گا، اب مجھے کوفہ جانا پڑے گا۔ تو لوگوں نے پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ حسین آپ ابھی مت جائیے، آپ اپنا ایک سفیر بھیجیے، ایک قاصد کو بھیج دیجئے، جو قاصد وہاں کے حالات دیکھ کر آئے کہ وہاں کیسا ماحول ہے کوفہ کے اندر، اگر وہاں سے اجازت ہو کہ وہاں ماحول اچھا ہے، اے امام آپ پھر وہاں جائیے گا۔ صحابہ نے مشورہ کر کے سمجھایا مولا حسین کو، مولا حسین نے کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو امام حسین نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا، لیکن واقعات ہر سال آپ سنتے ہیں کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کو کس طرح شہید کیا گیا۔ جو گورنر کوفہ تھا نا وہ بڑا نرم دل تھا، بصیر نام کر کے وہ گورنر تھے، تو بڑے نرم دل تھے، لیکن یزید نے دیکھا کہ کوفہ میں میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، امام حسین کے نائب حضرت مسلم بن عقیل بن کر آئے ہیں لوگ، 40,000 سے زیادہ لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو بڑا ظالم گورنر تھا ابن زیاد۔ تو کہا اے ابن زیاد تو گورنر کوفہ میں تجھے گورنر ہی تجھے سونپ رہا ہوں، جا اور اس بغاوت کو ختم کر۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا۔ آپ کے 2 ننھے شہزادے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روایتوں میں نہیں، لیکن زیادہ تر روایتوں میں حضرت اون و محمد کے بارے میں ذکر ہے کہ اون و محمد کو بھی شہید، محمد اور ابراہیم ایسا، اون و محمد تو کربلا میں شہید ہوئے، لیکن مسلم بن عقیل کے صاحبزادے 2 ان کو بھی وہاں شہید کیا گیا۔ تو مولا حسین نکلے ہیں شہر مکہ کو چھوڑ کر، راستے میں پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ اب تو ہم ضرور جائیں گے کوفہ۔ راستے میں بہت سارے لوگ ملے، فردق شاعر بھی ملا جس نے کہا حسین آپ مت جائیے، یہ کوفہ والے بڑے بے وفا ہے، انہوں نے امام مسلم کو بھی شہید کروا دیا اور امام مسلم کے ساتھ بھی بے وفائی کی، آپ جائیں گے آپ کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کے ساتھ بھی بے وفائی کریں گے۔ لیکن امام حسین نے کہا نہیں اب تو میں ضرور جاؤں گا، دیکھوں گا انہوں نے یہ غداری کیوں کی۔ آپ کوفہ جانے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر راستہ روکتا ہے، کہتا ہے حسین آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام حسین نے کہا کیوں، میرا جرم کیا ہے؟ کہا نہیں آپ کو یا تو بیعت کرنی ہے یزید کی، آپ یزید کو خلیفہ مان لیجئے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اسے خلیفہ مان، یعنی وعد دے دیجئے کہ یزید خلیفہ ہے۔ امام حسین نے کہا میں اگر مجھے بیعت ہی کرنی ہوتی، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ ہی دینا ہوتا تو میں مدینے میں نہ دے دیتا، اتنا
مدینے سے مکہ کا سفر کیا, مکے سے اب کوفہ کی طرف جا رہا ہوں, کیونکہ حسین نے جو بات گورنر مدینہ ولید سے کہی تھی گورنر ہاؤس میں, کہاں یہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے, جس طرح عورتوں کے گلے میں سونے کا ہار خوبصورت لگتا ہے, کہاں اسی طرح مرد کی گردن پر تلوار کا زخم خوبصورت لگتا ہے. کہا حسین ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے, اگر مجھے بیعت کرنی ہوتی تو مدینے میں کر لیتا, لیکن یزید جیسا فاسق اور فاجر, اس کی بیعت ہم قبول نہیں کر سکتے. اور میرا ہاتھ تم جانتے نہیں ہو کہ حسین کا ہاتھ کتنا مقدس, اگر حسین نے آج ہاتھ دے دیا, قیامت تک آنے والے فاسق اور فاجر کی بیعت کرنا جائز ہو جاتا. ہر فاسق اور فاجر پھر پیر بن جاتا نا, ہر فاسق اور فاجر. بہت ساری باتیں میں بول نہیں سکتا. امام حسین نے پسند نہیں کیا جو شریعت کے احکام کو توڑے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں. کہاں فاسق اور فاجر کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے, جو شریعت کے احکام کو توڑے, شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرے, شریعت کے احکام کا لحاظ نہ کرے, کہاں اس کی کبھی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے. اور یزید جیسا جو نماز نہ پڑھے, جو شراب پینے والا, زنا کرنے والا, بہت سارے الزام تاریخ کی کتابوں میں لگائے گئے یزید کے اوپر, لیکن میں عرض کر رہا ہوں حر بن یزید رہا کو روک دیا گیا. مولا حسین نے کہا میں رکنے والا نہیں ہوں, میں جا رہا ہوں. تھوڑا نرم دل تھا حر بن یزید رہائی, کہا امام صاحب میرے ساتھ چلیے, لیکن رات کا وقت ہو تو آپ نکل جائیے گا, کیونکہ یہ سپاہی ہے, مجھے وہاں دربار شام میں بھی, یزید کے دربار میں مجھے جواب دینا پڑے گا, اس لیے آپ رات کے وقت کے اندر آپ نکل جائیے گا, آگے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیجیے گا. امام حسین چلے ہیں, مختلف روایات ہے, الگ الگ روایات ہے, چلے ہیں پوری رات, لیکن جب صبح ہوئی تو وہیں کے وہیں نظر آئے, وہیں کے وہیں جتنا چلے تھے دیکھتے کہ وہیں زمین کھودی گئی تو زمین سے خون نکل رہا تھا. حضرت زینب نے کہا بھائی یہ کون سی زمین ہے؟ پوچھا گیا یہ تو کرب و بلا ہے, یہ کرب و بلا کا میدان ہے. عجیب سننا تھا اس بستی کے اوپر, اس زمین کے اوپر کہیں, اور ایک آگے نہر فرات نظر آ رہی تھی جس کا پانی بھی جیسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. خیمے لگائے گئے, تمبو لگائے گئے. ایک اور لشکر آ گیا عمر ابن سعد کا, وہ بھی اپنا لشکر لے کر آ گیا. سمر ذی الجوشن بھی لشکر لے کر. مختصر بہت سارے واقعات ہیں, میں سارے واقعات کو بیان کرنا نہیں چاہتا, میں نے ہر سال میں بیان کرتا ہوں, آپ نے بہت مرتبہ یہ واقعات سنے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین 7-8-9 یہ 3 دن آپ کے اوپر پانی بھی بند کر دیا گیا. مذاکرات ہوتے رہے, سمجھایا جا رہا تھا. یہاں امام حسین کے قاصد جاتے, ان سے بات چیت کرتے, اور وہ قاصد جا کے ابن زیاد کے پاس, یزید کے پاس دربار میں قاصد جاتے کہ امام حسین ابھی اس جگہ پر ہے, کربلا میں ان کو اس طرح روک دیا گیا ہے. 3 دن تک مذاکرات چلتے رہے, بات چیت ہوتی رہی, لیکن امام حسین نے دیکھا کہ آرڈر تو یزید ہی کا تھا نا. یزید بھلے لوگ کہتے کہ یزید کو تو پتہ نہیں تھا کہ امام حسین کو اس طرح ظلم کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا. جو بادشاہ ہوتا ہے نا اسی کے حکم پر تو لشکر کام کرتا ہے. تو یزید ہی کے اوپر ابن زیاد, عمر بن سعد, سمر ذی الجوشن, خالد بن یزید, یہ جتنے بھی آئے تھے لشکر لے لے کر, صرف یزید نے ایک آرڈر دیا تھا, تو مجھے حسین کا ہاتھ چاہیے یا حسین کا سر چاہیے. یہ یزید نے آرڈر دیا تھا, تمہیں جو کرنا ہو, جتنا ظلم کرنا ہو کرو کربلا کے میدان میں, لیکن مجھے حسین کو مناؤ کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے. اگر حسین نہیں مانتے تو پھر حسین کا سر میرے دربار میں لاؤ. تو لشکر یزید نے پھر یہی کام کیا. 3 دن بھوکے پیاسے رکھے گئے, نہر فرات کا پانی بھی روک دیا گیا. جب 10ویں محرم کی رات تھی, 10ویں محرم کی رات, ان لوگوں نے جنگ کرنا شروع کی, تو مولا حسین حضرت عباس کو کہا بھائی عباس جا کے ان سے ایک مہلت مانگ لو کہ ہمیں آج کی رات جی بھر کر عبادت کر لینے دی جائے, جی بھر کر اللہ کو راضی, تم کل تمہیں جو کرنا ہو تم کر لینا. ایک رات کی مہلت ملی. 10 محرم عاشورے کی رات, شب عاشور. جانتے ہو مولا حسین نے اپنے خیمے میں اپنے 72 ساتھیوں کو بلایا. مولا حسین نے سب کو جمع کیا, عوام, انصار, مسلم بن اوسجا, یہ جتنے بھی لوگ تھے اہل بیت کے علاوہ, جتنے آپ کے ساتھی تھے, جتنے قافلے میں شامل تھے امام حسین کے, سب کو جمع کیا. اور امام حسین نے چراغ بجھا دیا, خیمے کا چراغ بجھا دیا, اندھیرا کر دیا.
اور آپ نے خطبہ دیا, سمجھایا. اے میرے ساتھیوں, تم نے مدینے سے لے کر مکہ تک اور مکے سے لے کر کربلا تک تم نے میرا جو ساتھ دیا ہے, تم نے بڑی وفا کی ہے میرے ساتھیوں, تم نے وفا کی ایک مثال قائم کی ہے. لیکن اب یہ یزیدی, انہیں جتنا سمجھانا تھا میں سمجھا چکا ہوں. یہ دنیا کے کتے اب جہنم کے کتے بننے والے ہیں. یہ دنیا کی لالچ میں آ گئے ہیں. کسی کو موصل کی حکومت چاہیے, کسی کو کیا سے کیا حکومت کی لالچ ہے, کسی کو خزانے کی لالچ ہے کہ یزید خزانہ دے گا, یزید فلاں صوبے کی گورنری دے دے گا. یہ سب دنیا کی لالچ میں اہل بیت کا خون بہانا چاہتے ہیں. ان کا تم سے کوئی واسطہ نہیں. اے میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, مولا حسین سمجھا رہے ہیں. خیمے کا چراغ بجھا ہوا ہے. کہاں جاؤ, تمہاری عورتیں تمہارا گھر پہ انتظار کر رہی ہے, تمہارے بچے تمہارا گھر پہ انتظار کر رہے ہیں, تمہارا وطن تمہیں یاد کر رہا ہے, تمہاری لہلہاتی فصلیں تمہیں پکار رہی ہے. جاؤ, رات کے اندھیرے میں نے چراغ بھی بجھا دیا ہے, جاؤ, چلے جاؤ. اگر کوئی یزیدی روکے گا تو میں ان سے وعدہ کر لیتا ہوں, میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کو ان کے گھر جانے دیا جائے. ان کی عورتیں, ان کے بیٹے, ان کا وطن انہیں پکار رہا ہے. جاؤ, تم چلے جاؤ. چراغ بھی بجھا دیا ہے. لیکن سلام ہے ان وفاسیار ساتھیوں پر, سلام ہے ان پیدا کرنے والی ماؤں پر جنہوں نے ایسے وفادار ساتھی دنیا میں پیدا فرمائے. ان وفادار ساتھیوں نے کہا, اے امام علی امام مسلم بن عزہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, یہ امام آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری جان, ہمارا مال, ہماری عورتوں کی عصمتیں, ہماری عورتوں کی عزتیں آپ کے خاندان کی عورتوں کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. اے امام, ہمارے بیٹے علی اکبر سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے, ہمارے بچے علی اصغر اور سکینہ سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. اے امام, ہم اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنی جان کو آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. مسلم بن عزہ کرتے ہیں, اے امام, اگر وقت پر آنا آپ کے لیے ہم تلوار لے کر میدان میں اتریں گے. اگر تلواریں ٹوٹ جائے گی, مسلم بن عزہ حسین کی بارگاہ میں بیان کر رہے, عرض کر رہے ہیں, میرے امام, اگر وقت پڑا ہم تلوار اٹھا لیں گے آپ کی حفاظت کے لیے. اگر تلواریں ٹوٹ جائے گی تو ہم اپنی ہاتھوں سے لڑیں گے, اگر ہاتھ بھی چکنا چور ہو جائے گے تو اپنی جان آپ کے نام پر قربان کر دیں گے, لیکن آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے. امام, آپ کو ایسے مصیبت کے عالم میں چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے. حضرت عباس علم بردار نے بھی کہا, اے میرے بھائی, ہم آپ کے ساتھ وفا کرنے والے لوگ ہیں, ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. سب نے ایک زبان ہو کر کہا, ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے. اے امام, آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتے. امام حسین نے جب دیکھا نا کہ یہ محبت کرنے والے لوگ, یہ وفا کرنے والے میرے ساتھی ہے, جو اپنی جان, مال, اپنا سب کچھ میرے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سامنے موت نظر آ رہی ہے, 22,000 کا لشکر بھوکے بھیڑیے کی طرح انتظار کر رہا ہے کہ کب صبح ہوگی, کب ہم ان پر حملہ کریں گے, کب ان کو ہم قتل و غارت کر کے ہم جیت جائیں گے. تیار کھڑا ہے 22,000 کا لشکر, اور کھاتا پیتا ڈھول تاشے بجاتا لشکر ہے, اور ادھر بھوکے پیاسے ہے 3 دن کے, لیکن وفا کی مثال قائم کی ہے. امام حسین نے دیکھا یہ بڑی محبت کرنے والے میرے ساتھی ہے. اب امامت جوش میں آ گئی. دیکھا نا کہ میرے ساتھی بڑے وفادار ہے, امامت جوش میں آئی. کیا جوش آیا امامت کو؟ کہاں ہے میرے ساتھیوں, تم نے میرے ساتھ وفا کی ہے نا. ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو, جتنے ساتھی تھے خیمہ حسین میں سب نے آسمان کی طرف دیکھا, کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا حسین نے کہا, کیا نظر آ؟ سب نے کہا, اے امام, ہمیں تو جنت نظر آ رہی ہے. اے امام, جنت نظر آ رہی. مولا حسین نے کہا, اے میرے ساتھی, اے مسلم بن عزہ, یہ جنت, یہ محل تیرا ہے. اے عباس علمبردار, یہ تیرا جنت میں محل ہے. یہ جتنے بھی ساتھی تھے آپ کے, ہر ایک کو کہا یہ تیرا جنت میں محل ہے. سب کو دنیا میں جنت دکھا دی مولا حسین نے. کہا نا یہ وفا کرنے والے لوگ. مولا حسین ہمیں بھی جنت عطا کرے. یہ محفلوں کے صدقے ہم بھی ہوتے کربلا کے میدان میں. نیت تو اچھی ہونی چاہیے نا, ہم نہیں ہے لیکن ایک نیت تو اچھی ہونی. اے امام, اگر کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی آپ کے نام پر میدان کربلا میں قربان ہو جاتے. اے امام, اگر ہم بھی ہوتے اس وقت کربلا کے میدان میں تو ہم اپنی اولاد, اپنا سب کچھ آپ کے نام پر قربان کر, کیونکہ نیتوں کا بڑا
یہ ہے، وہ ایک بادشاہ محمود کر کے کوئی گزرا ہے، جی ایسے ہی بات کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں ہوتا، اس کا بہت بڑا لشکر تھا محمود بادشاہ کا، کہ یا رسول اللہ میں ہوتا، میرا لشکر ہوتا تو میں اپنے لشکر سمیت کربلا میں حسین کا ساتھ دینے پہنچ جاتا۔ خواب میں پیارے آقا تشریف لائے، کہاں بادشاہ محمود تجھے میرے حسین سے اتنی محبت، حالانکہ زمانہ ہو چکا ہے کربلا کے واقعے کو، کہاں پھر بھی تو کہتا ہے کہ کاش میں ہوتا کربلا میں، میرا لشکر ہوتا تو میں پورا لشکر لے کر حسین کا ساتھ دیتا۔ تیرے دل میں میرے نواسے کی اتنی محبت، اے محمود جا تو بھی جنتی، تیرا سارا لشکر جنتی۔ تو ہمیں بھی ایسی نیت رکھنی چاہیے، ایسا جذبہ رکھنا چاہیے، اے امام اگر ہم بھی ہوتے، ہماری اولادیں بھی ہوتی تو ہم سب کچھ آپ پر نثار کر دیتے۔ کاروان غم کی خونی داستانوں کی قسم، بھوکے پیاسے مہمانوں کی قسم، قتل ہے نہاں قتل حسین میں حیات جاویدہ، بل لبے زوئے رواں پیاسی زبانوں کی قسم، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ انشاءاللہ کل باقی بیان کربلا کے واقعات بیان کروں گا، اور کل 9 محرم الحرام ہے، اور 9ویں محرم اور 10ویں محرم الحرام، یہ 2 دنوں کا روزہ ضرور رکھے، بڑے ثواب کے یہ روزے بڑے ثواب والے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ان روزوں کی آئی ہے۔ امام حسین نے تو بھوکے پیاسے دین کی حفاظت کی، ہم 2 دن بھوکے پیاسے نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی محبت میں یہ 2 عاشورے کے 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ محرم الحرام کے کم سے کم نماز پابندی سے پڑھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، اپنے گھروں کے اندر فاتحہ خوانی دلائے، امام حسین کی شہدائے کربلا کے نام کی سبیل لگائے، لوگوں کو شربت پلائے، پانی پلائے پیاسوں کو، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یہی کربلا کا پیغام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور جو مظلوم ہے ان کا ساتھ دینا، کسی غریب کا ساتھ دینا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اس دین کا یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ و سلام پڑھ لے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو سلام، جن کی پیشانی کا بوسہ جن کی پیشانی کا بوسہ پیارے نبی فرماتے تھے، بچپن میں جبریل امین بھی جھولا جھلانے آتے تھے، وہ ہے نواسا، وہ ہے نواسا، وہ ہے نواسا خیر الانام، آپ کو سلام، آپ کو سلام۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام، سب غلام آپ کو سلام، آپ کو سلام، آپ کو۔ تیر لگا ننھے اصغر کو، تیر لگا ننھے اصغر کو، پھول سا چہرہ مرجھایا، ایک سحر بانو بچے کو گود میں لے
کر فرمایا حوض کوثر کا پی لینا جام آپ کو سلام آپ کو سلام یا حسین ابن علی کہتے ہیں یہ سارے غلام سب غلام آپ کو سلام آپ کو سلام آپ کو سلام سرورا شاہ السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کلمہ سجا بندہ نوازہ مالک و مولا بے نیاز اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل مولا کریم اس محفل میں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں مولا، جو اپنے گھروں میں موجود ہے مولا، ان تمام کی حاضری کو قبول فرما مولا کریم۔ تیرے محبوب کے پیارے نواسے امام علی مقام امام حسین کی محبت میں مولا ہم نے یہ محفل سجائی ہے مولا، اس محفل کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے مولا کریم۔ جو بھی بیان کیا گیا اس میں اگر خطا ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو، بھول چکے تو اپنی رحیم کریم اسے معاف فرما مولا کریم۔ جو بیان کیا گیا اس میں سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا صدقہ مولا، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مصیبتوں میں گرفتار ہے مولا ان کی مصیبتوں میں آسانیاں عطا فرما مولا کریم۔ کربلا والوں کے صدقے مولا جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے مولا کریم۔ جن کی اولاد ہے نافرمان ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، جن کی جوان بیٹیاں ہے رشتے نہیں ملتے مولا غیب سے اچھے رشتے عطا فرما مولا کریم۔ تو کریم ہے کرم کر دے مولا، تو رحیم ہے رحم کر دے مولا کریم۔ جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ تو نے جس کو رزق دیا ہے مولا اسے تیری راہ میں خرچ کرنے کی، سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما مولا کریم۔ یہ دنیا قدم قدم پر گناہوں کی طرف جا رہی ہے مولا، یہ دنیا کی رنگریلیاں، دنیا کی تباہی مولا، ہم سے بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں مولا، لیکن آج امام حسین کی محفل میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما دے مولا کریم۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو امام حسین سے محبت کرنے والا بنا دے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والا بنا دے، درود و سلام پڑھنے والا بنا دے مولا کریم۔ اس قوم مسلم کی حفاظت فرما مولا کریم، اسلام کو اور بلندی عطا فرما مولا کریم۔ قرآن کی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں پیدا فرما مولا کریم۔ نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ روزے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ جب بروز قیامت تو ہمیں اٹھائے تو صابروں کے ساتھ اٹھا مولا کریم۔ شہدائے کربلا کے ساتھ ہمارا حشر فرما مولا کریم۔ بروز قیامت شہدائے کربلا کے جندے کا سایہ نصیب عطا فرما، مصطفیٰ جان رحمت کی کالی کملی کا سایہ نصیب عطا فرما مولا کریم۔ تجھے کرم کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا وصفينا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله